بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر۔ آج ہم بات کریں گے 2 فروری کو اسلام آباد کے G11 جو اشارہ ہے وہاں پہ ایک واقعہ پیش آیا جس میں کشمالہ طارق، اس کا بیٹا اور ان کے خاوند جو ہے لاہور سے آ رہے تھے۔ اشارہ توڑا انہوں نے ہٹ کیا ایک میران گاڑی کو جس میں 4 نوجوان سوار تھے جو مانسیرا سے ANF کا ایگزام دینے کے لیے اسلام آباد آئے تھے اپنی بھرتی کے لیے۔ تو وہ 4 نوجوان اس میں ہلاک ہو گئے۔ ایک جو نوجوان ہے شاید کہ وہ موٹر سائیکل پہ تھا، وہ زخمی ہوا، اس کے بیانات بھی آئے ہیں۔ تو یہ تقریباً 4-5 دن سے یہ معاملہ چل رہا ہے، بہت ساری چیزیں اس میں آ رہی ہیں۔ کشمالہ طارق کا جو بیٹا ہے اذلان خان، انہوں نے 16 فروری تک بیل بیفور اریسٹ کرا رکھی ہے۔ دوسری جانب جو کشمالہ طارق ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا بیٹا، نہ وہ خود نہ ان کا خاوند گاڑی جو ہے وہ ڈرائیو کر رہے تھے، بلکہ ان کے جو ڈرائیورز تھے وہ گاڑی جو ہے وہ ڈرائیو کر رہے تھے۔ لیکن دوسری طرف کچھ لوگ جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے جو بیٹا ہے وہ ایک گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ جو ایک زخمی ہے ان کا بیان بھی کل آیا کہ ان کا بیٹا جو ہے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ یہ سارا جو قصہ ہے وہ آپ نے سن رکھا ہوگا، اور اس پہ یہ ظاہر سی بات ہے اب کورٹ میں ہی ڈیسائیڈ ہوگا کون گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، کس کا قصور ہے اور اس کو سزا کیا ہو سکتی ہے۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں کیسر امام صاحب، فوجداری جو کیسز ہیں ان کے ماہر ہیں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹس میں بڑے کیسز میں ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ ان سے ہم یہ پوچھیں گے بڑے سادہ انداز میں، کیونکہ یہ لوگوں کا بڑا سوال ہے، غصہ بھی ہے لوگوں میں کہ جو ایلیٹس ہیں یہ دیکھتے نہیں ہیں، عام جو لوگوں ہیں ان کو کچل دیتے ہیں یا کچل دیا گیا ہے۔ تو اب ان کو سزا کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ٹرائل کتنا عرصہ چل سکتا ہے؟ جو بیل بیفور اریسٹ ہے اس میں قانون کیا ہے؟ کیا وہ جو ملزم ہیں وہ باہری رہیں گے؟ تو ان تمام سوالات کے ہم جوابات جانیں گے کیسر امام صاحب سے۔ آپ کا بہت شکریہ سر۔ پہلا سوال سر یہ ہے کہ جو دفعات اس FIR میں لگائی گئی ہیں وہ ان کے حوالے سے بتا دیں کہ وہ کتنی سخت ہیں، مطلب وہ بیلیبل ہیں، نان بیلیبل ہیں، ان کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیے ثاقب صاحب، سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں جو بچے فوت ہوئے، اس میں ان کا مستقبل تھا، ان کے ماں باپ ہیں، ہمارے دل ان کے ساتھ سوگوار ہیں، سچی بات ہے۔ گزارش یہ ہے کہ جو یہاں پہ قانون ہے اس میں اگر کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کو ڈیل کرتا ہے قصاص اینڈ دیت آرڈیننس، جس کے تحت PPC امینڈ کی گئی 1990 کے اندر۔ اس میں 5 مختلف طریقے بتائے گئے ہیں کہ جس کا رزلٹ جو ہے وہ کسی انسان کی موت کے اوپر منتج ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک مخصوص ہے، اگر کوئی بندہ جو ہے وہ غلط طریقے سے کیئرلیسلی، ریشلی گاڑی چلا رہا ہو اور اس سے کوئی اس طرح کا حادثہ پیش آ جائے جس سے کسی کی جان ضائع ہو جائے، وہ پاکستان پینل کوڈ کے اندر ایک اسپیسیفک سیکشن ہے جس کے تحت وہ ڈیل کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ بتاتا چلوں کہ ایک پروویژن یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے کسی سبب سے، جس کو ہم قتل بالسبب کہتے ہیں اور وہ ایک قتل خطا کی ایک کیٹیگری ہے، کہ اس طرح اگر کسی نے کسی کی جان لے لی ہے تو وہ بھی ایک علیحدہ جرم ہے کہ جو علیحدہ ٹریٹ کیا گیا ہے ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کے اوفینس سے۔ اب ہوتا یہ ہے، ہمارے یہاں پہ جو پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی گاڑی سے لگ کے فوت ہوتا ہے تو جو FIR رجسٹر ہوتی ہے اس میں پولیس جو ہے وہ 320 یا 322 2 سیکشنز ہیں جن میں سے ایک کا انتخاب کرتی ہے ایک گراؤنڈ کے اوپر، اور وہ جو بنیاد ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر تو ڈرائیور کے پاس لائسنس ہے، ویلڈ لائسنس، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو گاڑی چلانے کی اجازت تھی، لہٰذا اب اس کے اوپر وہ فینس لگے گا جو ڈرائیور حضرات کے لیے ہے، اس کے مطابق اس کو چلایا جائے گا۔ لیکن اگر اس کے پاس لائسنس نہیں ہے تو وہ یہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ ایک ایسا کام کر رہا تھا کہ جس کو اس کی اجازت نہیں ہے، تو پھر وہ 320 کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ بتا دیں کہ جس مطلب فار ایگزامپل جو حادثہ ہوا اس میں ڈرائیور جو تھا اس کے پاس لائسنس تھا، اب اس کی سزا کتنی ہوگی؟ دیکھیے، اگر تو لائسنس تھا اس کے پاس اور ریش اور نیگلیجنٹ والے اوفینس میں آتا ہے تو پھر اس کی جو سزا ہے وہ دیت جمع 10 سال ہے، 10 سال جیل جس کو ہم کہتے ہیں اپنی عام زبان میں۔ لیکن اگر یہ اس طرف چلا جاتا ہے کہ اس کے پاس لائسنس نہیں تھا اور وہ چلا رہا تھا تو پھر وہ قتل بالسبب اور قتل خطا کی کیٹیگری میں جاتا ہے، جس کی اینڈ جو سزا ہے وہ صرف دیت ہے۔ اچھا، ایک اور چیز بتا دیں، ایک بندے کے پاس لائسنس تھا، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ دیت پلس 10 سال سزا ہے، تو اس دوران کیا وہ ضمانت لے سکتا ہے؟ یہ بیلیبل ہے؟ اصل میں ان دونوں کی کیٹیگریز ڈیفرنٹ۔ اگر اس کے پاس لائسنس تھا تو پھر اس کے لیے یہ اوفینس بیلیبل ہے، اس کی سزا تو زیادہ ہے، 10 سال اور وہ ساتھ دیت ہے، لیکن
یہ اوفینس بیلیبل ہے تو بیلیبل اوفینس کے اندر ایز اے میٹر آف رائٹ وہ بیل لے سکتا ہے. اچھا اس میں تھوڑا سا میں مزید آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں, کیسر صاحب سے اس کی توثیق بھی لے لیں گے کہ اگر یہ جو حادثہ ہوا ہے اس میں جو ڈرائیور اس کا بیٹا ہے کشمالہ طارق کا یا ان کا ڈرائیور ہے, ان کا لائسنس تھا تو جو ٹرائل ہوگا, ٹرائل کے دوران وہ ضمانت لے سکتے ہیں, ان کا رائٹ ہے, یہی جی بالکل درست ہے. جب ٹرائل مکمل ہوگا اور وہ ثابت ہو جائے تو اس کے بعد دیت کتنی آپ نے بتائی سر؟ دیت اس دفعہ کا جو نوٹیفیکیشن اس کے مطابق تقریباً 33 لاکھ 33 لاکھ دیت اور 10 سال قید وہ جو ہے کاٹنی پڑے گی جب ثابت ہو جائے ٹرائل کے بعد. لیکن ٹرائل کے دوران یہ رائٹ ہے کہ وہ اس پہ بیل لے سکتا ہے. لیکن اگر ان میں سے جو بندہ ڈرائیو کر رہا تھا گاڑی اس کے پاس لائسنس نہیں ہے تو وہ ڈیورنگ ٹرائل ضمانت نہیں لے سکتا. جب ٹرائل مکمل ہوگا تو اس کی جو سزا ہے میکسیمم وہ 33 لاکھ دیت ہے, صرف دیت ہے. تو یہ تو معاملہ جو ہے مطلب اس کا آفینس نان بیلیبل ہوگا اور آخر میں سزا اس کو صرف دیت سزا ہو سکتی ہے. ٹرائل جو ہے اس قسم کے کیسز میں وہ کتنا ٹائم لیتا ہے؟ چونکہ میجسٹریل ٹرائل ہیں تو عموماً یہ 24 منتھس یا 2 سال آپ ذہن میں رکھیں کہ 2-1 سال میں یہ کنکلوڈ ہو جاتے ہیں. مطلب یہ ٹائم اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن کیونکہ کیسر صاحب جو ہے پیش ہوتے رہتے ہیں, ان کو ٹرائل میں پیش ہوتے رہتے ہیں تو ان کو اچھا آئیڈیا ہے کہ 2 سال جو ہے نا وہ لگ سکتے ہیں ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ اس کے لحاظ سے. اگلی بات یہ ہے کہ 16 فروری تک جو اذلان خان ہے کشمالہ طارق کے بیٹے, ان کی 16 فروری تک بیل بیفور اریسٹ ہے. تو یہ کب تک جو ہے نا وہ بیل پہ رہ سکتے ہیں, انٹرم بیل پہ؟ اصل میں ضمانت جو قبل از گرفتاری ہے اس کا بنیادی طور پہ تو مقصد یہ ہے کہ ایک ملزم یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر یہ الزام ہے کہ میں نے یہ کام کیا, تو مجھے ایک موقع دیا جائے تاکہ میں جا سکوں متعلقہ پولیس کے پاس اور انہیں اپنی بے گناہی ثابت کر سکوں, اور میرے پاس یہ شہادت ہے جو میں دے سکوں. تو اس میں اگر 2 دنوں میں پولیس جو ہے وہ اس کو نکال کے سامنے لے آئے تو ویل اینڈ گڈ, لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے اداروں سے انہوں نے کوئی میٹیریل کلیکٹ کرنا ہوتا ہے تو اس میں کچھ ٹائم جو ہے وہ مزید ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے. لیکن نیشنل جوڈیشل پالیسی کے مطابق اس میں 15 دنوں کا ٹائم دیا گیا تھا, لیکن آپ مارجن دے کے ہم ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ یہ 30 دنوں کے اندر اندر اس کا فیصلہ ہو جانا ہے. تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ویلاگ تھا. اس میں کیسر صاحب نے ہمیں بڑا جو ہے نا وہ آسان الفاظ میں بتایا کہ اس میں سزا کتنی ہو سکتی ہے, ٹرائل کتنا عرصہ چل سکتا ہے, بیل بیفور اریسٹ جو ہے وہ اذلان خان کی وہ کتنا عرصہ رہ سکتی ہے, اور نان بیلیبل یا بیلیبل کب جو ہے نا وہ ان کا لائسنس ہوگا تو سچویشن کیا ہوگی, اگر ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے تو سچویشن کیا ہوگی, اور دیت کتنی ہے. یہ تمام جو ہے چیزیں ہم نے آپ کو بتا دیں. کیسر امام صاحب آپ کا بہت شکریہ. تو یہ ناظرین ہمارا آج کا ویلاگ تھا. یقیناً آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا. ہم نے ضروری سمجھا کہ کیونکہ ایک واقعہ ہوا ہے, لوگ جاننا چاہ رہے ہیں, لوگوں میں غصہ ہے کہ یہ کیسے جو ہے 4 لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور ابھی تک پولیس جو ہے اس میں ناکام ہوئی ہے. لیکن اب اس میں ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں لوپ ہولز کہیں, اس میں جو ایسی چیزیں ہیں جس میں عام مرڈر اور ایکسیڈنٹل جو لاگتے ہیں ان میں بڑا فرق ہے, وہ ہمیں جاننا جو ہے وہ ضروری تھا. وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اور کیسر امام صاحب نے بڑا تفصیلاً ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں رکھیں. امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہمارا یوٹیوب چینل آپ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے دنوں میں بھی آپ کو اچھی ویڈیوز دیکھنے کو مل سکیں. بہت شکریہ.